الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 29 جنوری 2023 بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں تعلیم القرآن مدرسہ پشاور میں آج کی یہ تاریخ میں نے مولانا مفتی ندیم صاحب کی دعوت پر 4 ماہ پہلے لکھی ہے، اور رب کریم کے کرم اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں 2 درجن سے زائد افراد، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں شروع میں آواز اونچی ہو نا، ایسے ایسے تو بولوں گا تو آواز اونچی ہوگی نا۔ آپ بھی کہتے ہیں پہلے بندہ چھٹا گیئر لگاتا ہے۔ آپ کے اس مدرسہ سے 2 درجن سے زائد بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین نے اس کو رسالت مآب پر اتارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو صحابہ کرام کو دے کر لکھوایا۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں قرآن کریم کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے یہ عبارت لکھی: القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو رسالت مآب پر نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ تحریر کیا، اور حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم نزول قرآن کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح بخاری جلد اول، امام بخاری رحمہ اللہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپٹر کے تحت اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم رب کریم میرے اوپر نازل فرماتے، حیثیتیں 2 ہوتی، کبھی کسی شخص کی شکل میں جبرائیل امین آتے اور مجھ سے گفتگو کرتے، قرآن کریم پیش کرتے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، بہت آسان سچویشن تھی، بہت معاملہ بالکل ٹھیک ہوتا، جبرائیل پڑھتے جاتے، میں کلام اللہ پڑھتا جاتا، اللہ کا کلام پہنچ جاتا، لیکن کبھی کبھی ایسے نہیں تھا، ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہوتی۔ فرماتے وہ کیا؟ فرماتے ہیں یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹی کی آواز بجتی اور مجھے کوئی نظر نہ آتا، میں صرف آواز کے اوپر رہتا، لیکن یہ کیفیت جس میں گھنٹی کی آواز بجتی مجھے شکل نظر نہ آتی، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، یہ کیفیت میرے اوپر سخت ہوتی۔ حضور پاک فرماتے میں پسینے سے شرار بور ہو جاتا۔ پشاور کے غیوروں، میں اس حدیث پاک کی تشریح سمجھانے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کے اوپر گھنٹی کی طرح آواز بجنے کے اوپر قرآن اترتا، کیا مطلب؟ حدیث پاک میں ہے الجرس مزامیر الشیاطین، گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے۔ کیا آلہ شیطان کے استعمال سے وحی خدا نازل ہوتی؟ یہ عقل سمجھنے سے قاصر ہے، یہ بات نہیں ہے، یہاں سمجھنا چاہیے، جسے کہتے ہیں ڈیپلی، بالکل گہرائی میں اتر کے اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے
تو تب جا کر ہم اس نقطے پر پہنچیں گے کہ مطلب کیا ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے زید کل اسد، کہ میرا بیٹا زید جو ہے یہ شیر کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ بابا شیر کو تو ماں بہن کی تمیز نہیں ہے، شیر میں نکاح و بیاہ نہیں ہے، شیر میں شادی اور رخصتی نہیں ہے، شیر میں حلال و حرام کا فرق نہیں ہے، شیر کی تو دم ہے، شیر تو انسان نہیں ہے، شیر تو جانور ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو شیر کہہ دیا، کیا مطلب؟ کیا آپ کے بیٹے کی بھی دم ہے؟ آپ کا بیٹا بھی جانور ہے، آپ کے بیٹے کو بھی ماں بہن کی تمیز نہیں ہے، آپ کے بیٹے میں بھی شرم اور حیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، لفظ ہے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ کہتے ہیں بنیاد دیکھیں، بیس دیکھیں، رزن دیکھیں، وجہ دیکھیں، ایسا کیوں کہا ہے اس کے ابا نے؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ باپ نے دیکھا میرے بیٹے میں بہادری ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، نڈر ہے، بزدل نہیں ہے، اسی لیے اس نے شیر میں دیکھا بہادری ہے، دلیری ہے، بزدلی نہیں ہے، شیر بھی نڈر ہے، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو شیر کہہ دیا تاکہ پتہ چلے شیر کی بہادری میرے بیٹے میں ہے، باقی چیزوں میں تشبیہ نہیں ہوتی۔ اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں التشبیہ لیس من کل الوجوہ، جس کو میں نے عوامی لفظوں میں آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ جب مطلب یہ ہے تو یہاں بھی یہی ہے، یأتینی مثل سلسلۃ الجرسی، وہی حضور پاک پہ آتی گھنٹی بجنے کی طرح، اس میں بھی گھنٹی کی آواز شیطانی آلہ مراد نہیں ہے بلکہ تسلسل میں تشبیہ ہے۔ تسلسل کا معنی کیا ہے؟ تسلسل کا معنی یہ ہے جب گھنٹی بجتی ہے مسلسل بجتی ہے، سیٹی بجتی ہے مسلسل بجتی ہے، وصل بجائی جاتی ہے مسلسل بجتی ہے، اس میں وقفہ نہیں ہوتا۔ رسالت مآب پر بھی قرآن کریم نازل ہوتا تو بغیر کسی وقفے کے نازل ہوتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے رسالت مآب پر جب وحی اترتی، کیا مطلب؟ بغیر کسی وقفے کے نازل ہوتی، اترتی حضور پاک یاد کر لیتے۔ اسی بات پر سوال اٹھتا ہے پھر حضور پاک کیوں فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ وحی کی کیفیت میرے اوپر سخت ہوتی، فَيُفْتَمُ عَنِّي، پسینے پھوٹ پڑتے۔ بابا وجہ کیا ہے اس کیفیت میں؟ رسالت مآب کے جسم مبارک پہ پسینہ کیوں آتا؟ پشاور کے غیوروں سمجھنے کی بات ہے، جس وقت انسانی فطرت کو دیکھیں، ہم اپنی نیچر اور فطرت کو دیکھیں، سوال سمجھ آئے گا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے ٹھہر کے بات کرے، یہ والا بندہ سامنے والے بندے کو دیکھے، وہ اسے دیکھے، بات کرے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن بندہ تنہائی میں ہو، اکیلا کمرے میں ہو اور ایک بندہ باتیں شروع کر دے، نظر نہ آئے، فطرت انسانی ہے، انسان خوف میں آ جاتا ہے۔ بابا وجہ کیا ہے؟ اسی فطرت کے مطابق انسان پر خوف کا اثر ہے، رسالت مآب نے اس کی وجہ فرمائی ہے، اس لیے پسینے آ جاتے۔ اب توجہ رکھنا، جب حضور پاک نے اتنی قربانی دے کر قرآن کریم کو لیا ہے، جب اتنی تکلیف کے ساتھ قرآن کریم کو وصول کیا ہے، تو پھر اس کلام اللہ پہ لیے حضور پاک نے کیا کوئی تگدو فرمائی؟ جی ہاں، ایک تگدو قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ القیامہ پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، رب کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ۔ اس آیت کی شرح علماء سے سمجھ لیجئے، تفسیر ان بوریہ نشینوں نے تمہیں سمجھا دینی ہے۔ اس آیت پہ رب کریم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ رسالت مآب کے درد دل کو
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا پیش کیا ہے، میں ترجمہ سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، شان ورود، پس منظر، تہ منظر، پیش منظر آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، رسالت میں آپ کی چاہت یہ تھی، حضور پاک کی تمنا یہ تھی، حضور پاک کی خواہش یہ تھی، رسالت میں آپ چاہتے تھے کہ جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، یہ کلام اگلی نسلوں تک جانا چاہیے، ہر بندے کی اولاد تک پہنچے، تا قیامت اس کلام اللہ کو پہنچانا چاہیے۔ تو وہ کیسے پہنچے؟ جبرائیل پڑھ رہا ہے، اس کے لیے رسالت میں آپ نے ترتیب یہ اختیار کی، حضور پاک علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ اس کلام اللہ کی ریوائزنگ، اس کلام اللہ کا تکرار، اس کلام اللہ کی دہرائی حضور شروع فرما دیتے، جبرائیل بھی پڑھتے، حضور بھی پڑھتے۔ ابھی جبرائیل نے وہ پیراگراف پورا نہیں کیا ہوتا، وہ وحی کا پورا وقفہ پورا نہیں کیا ہوتا، حضور دہرانا شروع کر دیتے تاکہ یاد ہو جائے۔ اس جلدی کی وجہ سے، اس تیزی کی وجہ سے، اس پھرتی کی وجہ سے کلام اللہ یاد ہوگا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ رسالت میں آپ کی خواہش تو بڑی اچھی، بڑی مبارک تھی، لیکن رب کریم کے دربار میں فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے نے ڈیسیجن لے لیا تھا، اور اس ڈیسیجن کو حضور پاک کو بتانا تھا، اس فیصلے کو رسالت میں آپ کو سمجھانا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھے، آپ بھی دہرائیں، ابھی اس کا پورا نہ ہو، آپ پہلے یاد فرمانا شروع کر دیں۔ یوں نہ کریں۔ سوال اٹھتا ہے، اللہ میں کسی بغیر وجہ کے تو ایسے نہیں کر رہا، میرے سامنے وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اسی وجہ سے میں ساتھ دہراتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے تاکہ جلدی جلدی کلام اللہ کو اخذ کر لو، کلام اللہ کی یاد دہانی ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچ جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ رب کریم نے جواب دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ لتعجل میں جو لام ہے اسے لام تعلیلیہ کہتے ہیں۔ لام تعلیلیہ نے پوری ہڈن پکچر، چھپی ہوئی تصویر کو سامنے کر کے ڈسکلوز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لتعجل بہ کہہ کر پوری تشریح امت کو سمجھا دی ہے، جسے عام انداز میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، علماء کی زبان میں ہے۔ کیا معنی؟ ایک سوال میں چھپا ہوا اعتراض ہو، اس کا جواب دے دو۔ انگلش میں کہتے ہیں ہڈن پکچر، ہڈن بیک گراؤنڈ، مکمل بات چھپی ہوئی کیا ہے اس کا جواب دے دے۔ تو لتعجل بہ میں تمام بات کی انداز جو چھپا ہوا تھا اس کو رب نے ظاہر فرمایا۔ فرمایا محبوبہ ہم جانتے ہیں آپ کی خواہش، کوشش، نیڈ، ضرورت، حاجت یہ ہے، آپ چاہتے ہیں یہ کلام اگلی نسلوں تک جائے، اس لیے دہرا رہے ہیں۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ کلام جمع کیسے ہوگا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ میرا معاملہ ہے، اس میں رب کریم کی اتھارٹی کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے۔ رسالت میں آپ رک گئے، اب سنے جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جائے گا۔ ہم اس بنیاد پر کلام اللہ شریف کے لیے مدارس قائم کرتے ہیں، ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، اسلام پڑھاتے ہیں، مذہب پڑھاتے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اجی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، پھر ان طلبہ کو پڑھانے پر مجبور کیوں کرتے ہو؟ پھر ان نوجوان معصومان بچوں کو آپ کس بنیاد پر مشکل میں ڈال کے قرآن کریم یاد کرانے کے لیے کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی مغرب، کبھی عشاء، کبھی بعد العشاء یاد کرواتے ہیں؟ کوئی سبق ہے، کوئی سبقی ہے، کوئی منزل ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے یاد کرنے پر ایک سردا لگایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ پوری کرے گا۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک میرے وکیل بھائی ایڈوکیٹ دوست نے پوچھا،
मौलाना मैं हर बात आपसे सुनता हूँ, समझ आती है, इसकी वजह क्या है? जब जिम्मेदारी अल्लाह की है, अल्लाह ने इस कुरान को अगली नस्लों तक पहुंचाना है, फिर मौलवियों ने ये मेहनतें कराने के लिए हिफ्ज़ की क्लासेस किस बुनियाद पे रखी हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा, एक जवाब मैं भी देता हूँ, मुझे बताइए सिर्फ कुरान करीम को अगली नस्लों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है या इसके अलावा भी कोई और भी अल्लाह के मामलात हैं? कहते हैं अल्लाह के कई मामलात हैं, अल्लाह रिस्क भी देता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। मैंने कहा एक मिनट, रिस्क भी अल्लाह देता है? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, रब्बे करीम की जिम्मेदारी अल्लाह रिस्क देगा, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, और औलाद की मंसूबा बंदी करके बच्चों का कत्लेआम क्यों करते हो? अल्लाह फरमाते हैं वालिदैन को भी रिस्क मैंने देना है, औलाद को भी रिस्क मैंने देना है। इससे पता चला रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। वो वकील साहब कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा फिर आपने तिजारत क्यों शुरू की है? आपने कारोबार क्यों शुरू किया है? ये दुनिया में बाजार क्यों है, मार्केट्स क्यों है, बिजनेसमैन क्यों है? इनकी दुकानों को ताले लगवाओ, शटर को बंद करवाओ, खुद वकील हो, वकालत से इस्तीफा दे के घर में बैठो, रिस्क अल्लाह देगा, जिम्मेदारी अल्लाह की है, ये मेहनतें क्यों कर रहे हैं? कहते उसकी वजह है अल्लाह ने अकल दिया है, सोच दी है, फहम दी है, फिरासत दी है, खैरात दिया है। हम सोचते हैं, रब कहते हैं अफला ताक़िलून, तुम में अकल नहीं है? अफला यतदब्बरून, तुम में तदब्बर और गौर व फिक्र नहीं है? तो अल्लाह ने हमें गौर व फिक्र की दावत दी। हमारा गौर व फिक्र का नतीजा इस जगह पे पहुंचा कि हमें मेहनत करनी होगी, हमारी मेहनत पे अल्लाह ताला अपने करम से हमें रिस्क देगा। मैंने कहा भाई जवाब हो गया, जिम्मेदारी कुरान करीम के फैलाने की भी अल्लाह की है, ये बोरिया नशीन मेहनत करेंगे, अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी। अजीब मुआशरा है, आज पेट पे बात आए, मईशत पे बात आए, पैसों पे बात आए, रिज्क पे बात आए, तनख्वाह पे बात आए, नौकरी पे बात आए, जॉब पे बात आए, तिजारत पे बात आए, तो सब कुछ समझ आता है। नहीं समझ आता तो अल्लाह के कुरान का मसला नहीं समझ आता। और मेरे दोस्तों मैं एक बात मजीद समझाता हूँ, जब जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली तो फिर हमें चाहिए हम अपने अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए खुद भी इस मैदान में उतरे, अपनी औलाद को भी इस मैदान में उतरे। मैं एक बात कहता हूँ, ये जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, ये हमारे मासूम बच्चे जिनके सीने में रब्बे करीम की पूरी किताब मौजूद है, अल्लाह का कुरान मौजूद है, ये वो डिग्री है इस धरती पे, इससे बढ़ के डिग्री खुदा की कसम पैदा ही नहीं। इस धरती पे इस जैसी डिग्री वजूद में भी नहीं आई है। आप मैट्रिक लेवल लीजिए, एफए लीजिए, बैचलर लेवल ले लीजिए, मास्टर लीजिए, एमफिल लीजिए, पीएचडी लीजिए, आप दुनिया की कोई सी डिग्री लाइए, लेकिन हिफ्ज़ कुरान के मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? मैं इस पर दलील रखता हूं, बल्कि कई दलाइल पेश किए जा सकते हैं। जामे तिर्मिज़ी खोलिए, जिल्द अव्वल खोलिए, अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान खोलिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का फरमान है, हाफ़िज़ कुरान जब जन्नत में रब्बे करीम के दरबार में आएगा, फरमाया जाएगा इक़रा, हाफ़िज़ पढ़ो, वर्तक़े, और आपका दर्जा बुलंद होगा। वरत्तिल, ठहर ठहर के तरतील और तजवीद के साथ पढ़ो, कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से आसान अंदाज से कुरान पढ़ा करते थे, यूं पढ़ो, फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़राउ बिहा, जहां तेरी आखिरी आयत पहुंचेगी वही तेरा आखिरी दर्जा। दुनिया के दर्जात आप ज्यादा से ज्यादा दर्जा कौन से लेंगे? तालीमी इदारों में वाइस चांसलर, भाई ये 22 ग्रेड का अफसर है, बस खत्म, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा गवर्नर, बस खत्म, यही ओहदे। आखिरत का ओहदा, इनको जो स्केल मिलेंगे वो 22 नहीं है, वो स्केल 6666 है, जितनी आयतें हैं उतने स्केल। तो इससे बढ़ के आप दुनिया में कहां से लाएंगे?
اس جیسی ڈگری جو ان کو ملی ہے۔ اور میں اگلی بات کہتا ہوں، یہ جو آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے، عالم بن گیا نوکری کیسے لگے گی، حافظ بن گیا پیٹ کیسے پلے گا۔ میں دو باتیں کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ نمبر ایک، یہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ بولیے یار، بولتے نہیں آپ نعرے لگاتے ہیں، مجھے جواب نہیں دیتے۔ نعرے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تو آپ سے جواب لینا ہے۔ ہاں، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، انہیں رزق نہیں چاہیے، انہیں نوکری نہیں چاہیے، انہیں جاب نہیں چاہیے، تو پھر کیوں انہوں نے اپنے بچے مدرسے بھیجے؟ اللہ نہ کرے ان بچوں میں کوئی عیب ہے، کوئی معذور ہے؟ جی نہیں، ماشاءاللہ خوبصورت، بہترین، صحت مند، دل نشین، حسین، ماں جبین اولاد لوگ قرآن کے لیے دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی ایک ہی وجہ کہ ان کے ماں باپ کے سینے میں یہ تڑپ موجود ہے کہ میرے نبی کی چاہت تھی یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے، میرے نبی کی خواہش تھی یہ کتاب اگلی نسلوں تک جائے، تبھی اللہ کے نبی نے اس میں جلدی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کر حضور کو مطمئن کیا، آؤ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی ذمہ داری میں اور مصطفیٰ کی خواہش کے لیے استعمال کریں۔ ایک ذمہ داری خدا اور خواہش مصطفیٰ پہ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ آج ہم لوگ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں، کھانے کی بات کرتے ہیں، جاب کی بات کرتے ہیں، نوکری کی بات۔ میں کہتا ہوں سنو، مولوی الحمدللہ پہلے بھی اچھا کھاتا تھا، اب بھی اچھا کھائے گا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اپنی سرٹیفکیٹ حفظ کی ہو، تجوید کی ہو، تفسیر کی ہو، تعلیم کی ہو، دورہ حدیث کی ہو، افتاء کی ہو، تخصصات کی ہو، اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لگائے اور کہے میں دریا میں چھلانگ لگا رہا ہوں، کیوں؟ مجھے نوکری نہیں ملتی۔ میں نے تو نہیں دیکھا، اور میں اپنے کالج یونیورسٹی کے کئی بھائیوں کو دیکھ چکا ہوں جو ماشاءاللہ یوں سرٹیفکیٹ لگا کر خود سوزیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو مولوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے اپنے کالج اور یونیورسٹیز میں لوگ اسٹرائک کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں۔ آج پروفیسر کی ہڑتال، آج ڈاکٹرز کی ہڑتال، آج انجینئرز کی ہڑتال، آج اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کر دی ہے۔ کیوں؟ ہمارے الاؤنسز بڑھا دیں، ہماری تنخواہیں بڑھا دیں، ہماری مراعات بڑھا دیں، ورنہ نہیں چلنے دیں گے کالج کا نظام۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی عالم مدرسے کو بند کر کے کہے ہم آج ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم عصر نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے، فلاں کرو۔ بابا یہ تو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، یہ تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کی فکر کریں، آپ ادھر فکر کر کے بیٹھے اور سنیں۔ پتہ نہیں کوئی کہے میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف ہوں۔ نہ بابا، نہ بابا، میں کالج یونیورسٹی کے تعلیم کا مخالف نہیں ہوں۔ میں کالج کو، اسکول کو، یونیورسٹیز کو اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے یونیورسٹیز سے نکلتا ہے۔ وکیل معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے انہی عصری اداروں سے نکلتے ہیں۔ ججز ضرورت ہے، اسی طرح انجینئر ضرورت ہے، یہ انہی سے نکلتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، آپ اسکول پڑھاؤ بچوں کو، لیکن آپ اسلامی تہذیب سے تو دور نہ کرو، اسلامی ثقافت سے تو دور نہ کرو، اللہ کے قرآن سے اور حضور پاک کے فرمان سے تو دور نہ کرو۔ میں اس بات کا درد دل لے کر ٹھہرا ہوں، میں کوئی کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا۔ آج مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ پتہ نہیں اس طرح علماء کا لباس پہن کے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے، سر پہ پگڑی رکھ کے بھی تو انگلش پڑھی جا سکتی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے بابا؟ یہ فزکس، کیمسٹری، سائنس، بیالوجی، میتھ، ڈبل میتھ اسٹیٹ کو انگلیوں پہ پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے۔ کیا سر سے پگڑی اتار کے، انگریز جیسی ہیئر کٹ بنا کے، انگریز جیسا لباس پہن کے، انگریز جیسی شکل بنا کر اور اپنے الفاظ میں انگریز جیسے لفظوں کی بولیاں بنا کر اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، اسلامی ثقافت کو چھوڑ دیں، اسلامی ماحول کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کی شکل کو چھوڑ دیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہم سے یہی گلہ کیا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟
کیا علامہ اقبال صرف اس لیے ہے کہ ہم کہیں مصور پاکستان ہے، اس نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے، وہ خواب اس نے دیکھا ہے، تعبیر ہم نے دینی ہے۔ ہم اپنی اولادوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی جوانیوں سے، اپنے مال سے انشاءاللہ اس مصور کی خواب کی تعبیر بنے، ہم یوں بنے۔ اور سنے میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج کل اسکول کالج کو لوگوں نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ انہیں دین بھول گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی گھر میں کوئی بندہ جائے اور کہے آپ کا بچہ کون سی سورت حفظ کر رہا ہے، کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، جی نہیں، پوچھے کس کلاس میں ہے جی، تو بھائی جب ہم رواج نہیں دیں گے تو پھر فائدہ۔ میں ایسی جگہوں میں گیا ہوں، یہ ماشاءاللہ فلاں کلاس میں ٹاپر ہے میرا بچہ، اس سے ہینڈ شیک کیجئے، ملیے، ہاتھ ملائیے۔ میں نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس نے الٹا ہاتھ آگے کر دیا، گزلاس، ہاں ایسے کہتے ہیں نا، یہ بھی سوچنا پڑا ہے مجھے، تو اس نے الٹا ہاتھ آگے کیا۔ اب بتائیں میں کیسے اس سے شیک ہینڈ کروں، کیسے اس سے ہاتھ ملاؤں، جہاں ہم اتنی تعلیم سے دور ہوں۔ فائدہ، ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میری بیٹی ہے ایسے نہیں سوتی، ہم گانے لگاتے ہیں موبائل پہ، وہ سن کے سو جاتی ہے۔ ہاں جی کہنے لو جی اور بتائیے کیا چاہیے آپ کو، کیا آپ نے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا نماز میں پڑھتے ہو رات کو وطروں میں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، پشاور والوں آپ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ وَنَخْلَوْ پڑھیے ذرا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، علماء سے پوچھیں کیا ترجمہ ہے، یہ آپ کو بتائیں۔ ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا طے کر رہے ہیں رات کو سوتے وقت، یہ وَنَخْلَوْ کیا ہے، وَنَتْرُكُ کیا ہے، مَنْ يَفْجُرُكُ کیا ہے۔ وَنَخْلَوْ ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں، کس کو؟ مَنْ يَفْجُرُكُ مولا جو تیرا نافرمان ہے۔ وعدہ تو ہمارا یہ ہے، اور پھر ہم گانوں پہ اپنی اولاد کو سنائیں، گانوں پہ اپنی اولاد کی زندگی کی پرورش کریں، اور شریعت اسلامیہ کے مخالف ان کو تعلیم میں ڈھالیں، اور کل پھر جب کوئی ترتیب خراب ہو، اجی مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دو، میری بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ او بابا جس وقت تربیت کی ضرورت تھی تو نے اس وقت آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آج عجیب معاشرہ، عجیب معاملہ، کس جگہ ہم پہنچ گئے، کس نہج پر پہنچ گئے۔ اور سنیں، کالج، یونیورسٹی اور اسکول کی تعلیم کا بھی فائدہ ہے، شریعت کی تعلیم کا بھی فائدہ ہے، لیکن ایک فرق ہے، وجہ ترجیح ذکر کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے جب تک آنکھ دیکھ رہی ہے، نبضیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں جاری ہیں، تب تک اس تعلیم کا فائدہ ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے یہ آنکھ بند ہو گئی، جس وقت یہ نبضیں چلنا رک گئیں، سانسیں بند ہو گئیں، دل دھڑکنا بند ہو گیا، پھر تمہیں اللہ کا قرآن قبر میں فائدہ دے گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا کوئی بندہ فوت ہو اور وہ پرنسپل صاحب کو کال کر کے کہہ دے، وائس چانسلر صاحب کو کال کر کے کہہ دے، پروفیسر صاحب کو کال کر کے کہہ دے اجی فزکس کی تلاوت شروع کر دے، ایصال ثواب ہو جائے گا ابو کو، اجی میتھ پڑھ دیں ہماری اماں کو ایصال ہو جائے گا، اجی پاک اسٹڈی پڑھ دیں امی کو قبر میں فائدہ ہو جائے گا، اجی دا پر نامی بک پڑھ لیں انگلش کی تاکہ وہ کوئی ٹیٹو کا اور پتہ نہیں کس کس کا واقعہ سن کے وہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو جائے۔ جی نہیں، بندہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوگا تب بھی کال کر کے کہے گا قاری صاحب سورۃ یاسین بچوں سے پڑھوا لیں تاکہ امی کو فائدہ ہو جائے۔ اور جب یہ مانتے ہو، یہ جانتے ہو، اس پر ایمان و یقین ہے کہ قرآن کریم کا ثواب دنیا کو چیر کے قبر کو پھاڑ کے آخر تک جاتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ ورنہ بڑا بڑا زمانہ زندگی گزار دیتا ہے بندہ، یہ بھی نہیں پتا ہوتا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کا مطلب کیا ہے۔ اور تو چھوڑو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ومن ذریتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ حیرانگی کا معاملہ ہے میرے دوستو۔ میں نے اس دن ایک جگہ کہا، میں نے کہا جمعہ کا خطبہ سنتے ہو، سال ہا سال ہو گئے ہیں، عالم جمعہ کا خطبہ سناتا ہے، کبھی آپ نے اس عالم دین کے پاس جا کر خطبے کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ جی نہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے تو وہاں جائیں گے جہاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آپ کو پڑھایا جا رہا ہے،
آپ نے اولاد وہاں بھیجنی ہے، پھر آپ کل ہمیں کہیں گے ہماری اولاد ہماری والدین کی عزت نہیں کرتی، تو پھر تو شاید مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ یہ دس از مائی پرسنل لائف، میری زندگی ہے، میں انجوائے کروں گا. پھر یہ نہیں ہوگا میری زندگی میرے ماں باپ کی عزت کے لیے، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. ہم کیا کریں گے؟ اور ہم مسلمان پہلے ہیں، باقی قوم ہو، قبیلہ ہو، زبان ہو، یہ بات میں. تو پہلے تو ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنے لیے کیا سوچا؟ اور میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کروں. لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو عالم بنائیں گے، مولوی دہشت گرد ہوگا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی مدرسے نے دہشت گردی کی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا مجھے بتا دیں. جرت کرے کوئی ایک بندہ پروف کر کے دے دے کہ عالم دین نے دہشت گردی کی. جی نہیں. کوئی دکھا دے کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکاتب میں، کسی جگہ عالم دین کا یہ کام نہیں ہے. عالم مسجد میں ہو تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن. روڈ پہ آ جانے کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ بولی آتا ہے؟ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں. ہم نے پچھلے دور میں جبر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناروا سلوک کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کیا ہے. اب تو اس قوم کی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی. 2019 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم جمعیت علماء اسلام کی زیر نگرانی کراچی سے لاکھوں بندوں کا قافلہ لے کر آئے ہیں. اسلام آباد تک آئے ہیں. کئی دن قیام کیا ہے. 1500 کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کیا ہے. نہ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے. ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا تھا، مریض بھی جا رہے تھے. اس جیسا پرامن پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، پرامن مظاہرہ آپ مجھے دکھائیں. اور اس کو ایک طرف رکھیں اور میں چیلنج کرتا ہوں 1947 جس وقت ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک پروٹیسٹ مجھے دکھائیں جہاں فساد نہ ہوا ہو، گولی نہ ہوئی ہو یا دھماکہ نہ ہو. جس وقت مولوی نے خود کو پرامن ثابت کیا اور دنیا نے مانا ہے، ملکی غیر ملکی میڈیا نے اس بات کو مانا ہے، تو اب تو اس پراپیگنڈے کو دفن ہو جانا چاہیے کہ مولوی شر پسند ہے. مولوی کوئی شر پسند نہیں ہے. میں نے تو علماء کو معاف کرتے دیکھا ہے، علماء کو مخالف کو سینے سے گلے لگاتے دیکھا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ذاتی دشمنیاں پالتے بیٹھے. اور جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ کھائے گا کہاں سے، آؤ میں اس کو بھی حل کروں. مولوی کھائے گا باقیوں سے زیادہ عزت دار بن کے کھائے گا. پتہ ہے وہ کیسے؟ لوگ کسی کے گھر 2 دن چلے جائے نا تو اگلے کہتے ہیں ٹکریلا میرے گھروں کے لئے جان چھوڑے سی، یہ بے وقوف روٹی والا کب آ گیا فلاں. لیکن عالم دین کے پاس، حافظ کے پاس، شریعت والوں کے پاس تو لوگ منتیں کرتے ہیں، حضرت کھانے کا وقت دے دیں. جب آپ کھانا کھا لیں پھر شکریہ کا ادا کر کے آپ کے لیے کہیں گے شکر ہے، شکر آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. عزت کی جگہ مل رہی ہے، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے. اور عالم کو رب نے برکت دی ہے، 10,000 15,000 روپے کی تنخواہ مہینے میں ملے گی اور اس کے بعد بھی اس کے الحمدللہ 8 سے 10 بچے ہوں گے. اور میں نے وہاں دیکھا ہے 2-2 لاکھ کی تنخواہیں ہیں اور بچے 2 ہی اچھے. 2-2 لاکھ کی تنخواہیں ہیں. تو بھائیو برکت کا میدان تو یہ ہے، وہ ضرورت ہے دنیا تک، اور یہ دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا. اور میرے ساتھیوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں مدارس کی اہمیت کے بارے میں، کہ مدارس، مساجد، اس کو تعمیر کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اور اس کی تعمیر کو بنا کر دینا، یہ ترتیب اللہ کے رسول کی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی. مجھے بڑا عجیب لگا جب میں یہاں آیا کہ 2004 سے یہ مدرسہ قائم ہے اور اس کی اپنی ذاتی عمارت بھی نہیں، ذاتی زمین بھی نہیں. تو ہمیں چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی بنیاد پہ ہم خود ڈونیشن کی ترتیب پہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور یہاں تک بٹائیں کہ ہم انشاءاللہ اس مدرسے کو ذاتی زمین لے کر دیں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کریں گے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. میرے دوستو، میں نے اس لیے بات چلائی تھی آپ حضرات سے یہ بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ رب کریم نے آپ کو اور مجھے آج موقع دیا ہے، ہم خود اور اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے وقف کریں گے اور انہیں حافظ اور عالم بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔